السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے نورانی قاعدے کا تعارف، نورانی قاعدہ کیا ہے اور نورانی قاعدہ پڑھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ ہم نورانی قاعدے میں سیکھتے ہیں۔ اگر ہم نورانی قاعدے کو صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں سیکھیں گے تو قرآن پاک بھی صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھا جاتا ہے یہ ہم نورانی قاعدے میں ہی سیکھتے ہیں۔ نورانی قاعدے کی پہلی تختی سے لے کر آخری تختی تک ہر تختی میں تلفظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور مخارج کو منہ کے جس حصے سے جو مخارج ادا ہوتا ہے اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر ہم مخارج کو صحیح طرح سے ادا کرنا سیکھ جاتے ہیں تو قرآن پاک تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے، جیسے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ہے، ایسے ہمیں پڑھنا ہم چاہتے ہیں تو ہمیں نورانی قاعدے کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہوگا اور سیکھنا ہوگا، تبھی ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ نورانی قاعدے میں ہم سیکھیں گے کہ کون سا حروف کتنا لمبا ہوتا ہے اور کون سا حروف زبان کی کس حصے سے ادا ہوتا ہے، کون سے حروف نرم ہوتے ہیں اور کون سے حروف موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے ہر حروف کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا تو قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جب ہماری بیس مضبوط ہوگی، جب ہماری بیس اچھی ہوگی تو آگے چل کر قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں بہت ہی آسانی ہو جائے گی، اور ہم بنا کسی غلطی کے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اسی کے ساتھ آج کا سبق۔ تختی نمبر اول ہے، اور اس تختی میں جو کل حروف ہیں وہ ہیں 29۔ یہ 29 حروف ہیں جو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ تلفظ کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ ہم نے صرف یہ 29 حروف ہی سیکھنے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر اول، حروف مفردات۔ مفردات کا مطلب ہے جدا جدا حروف، الگ الگ حروف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف، با با با، دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کو ملنے سے با ادا ہوتا ہے۔ با، با کو ایک الف کی مقدار تک لمبا کریں گے۔ تا تا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے گی تو تا ادا ہوتا ہے۔ تا، تا کو ایک الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تا، ثا ثا، ثا کو بہت ہی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے گی تو ثا ادا ہوگا۔ ثا، ثا کو بھی ایک الف کی مقدار تک لمبا کریں گے۔ جیم جیم، جیم کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیم، زبان کا بیچ جب تالوں کے بیچ سے لگے گا تو جیم ادا ہوگا۔ جیم، ہا ہا، حلق کے درمیانی حصے سے ہا ادا ہوتا ہے۔
ہا، ہا کو بھی ایک الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھیں گے. خا، خا، خا. حلق کے شروع کے حصے سے جو منہ کی طرف ہے خا اس سے ادا ہوتا ہے. خا، خا کو بھی ایک الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھیں گے. دال، دال. زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے گی تو دال ادا ہوگا. دال، دال کو بھی کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے. ذال، بہت ہی نرمی کے ساتھ. ذال. زبان کی نوک اوپر کے اگلے دو دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگا کر پھر ذال کو ادا کریں گے. ذال، ذال کو بھی کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے. را، را. زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو پھر را ادا ہوگا. را کو بھی ایک الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھیں گے. را. زا، زا. زبان کی نوک جب اوپر کے نیچے کے اگلے دو دانتوں کے درمیان آ جائے. زا، زا. زا کو بھی ایک الف تک ہی پڑھیں گے. سین، سین، سین. زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دو دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو پھر سین ادا ہوگا. سین. شین، شین. زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو شین ادا ہوتا ہے. شین، شین کو بھی کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے. صاد، صاد، صاد. زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو صاد پھر ادا ہوگا. صاد کو بھی ایک الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے. ضاد، ضاد. زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے بائیں طرف سے آسانی سے اور دائیں طرف سے مشکل سے تو پھر ضاد ادا ہوگا. طوا، طوا، طوا. زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے گی تو طوا پھر ادا ہوگا. طوا، طوا، طوا. زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو ضوا پھر ضوا ادا ہوتا ہے. عین، عین. حلق کے درمیانی حصے سے عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے. عین اور کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے. غین، غین. حلق کے شروع کے حصے سے جو منہ کی طرف ہے اس سے غین کو ادا کریں گے اور کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے. فا، فا. اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے. فا، فا. فا کو ایک الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھیں گے. قاف، قاف.
قاف، یہ موٹا قاف ہے، قاف۔ زبان کی جڑ جو حلق کے پاس ہے، جب اوپر کے تالوں سے لگے تو پھر قاف ادا ہوتا ہے، قاف۔ قاف کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے، کاف، کاف۔ زبان کی جڑ جو حلق کے پاس ہے، جب اوپر کے تالوں سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ دونوں کاف کو ادا کرنے کا طریقہ ایک ہے، دونوں کا مخارج ایک ہے، لیکن آواز خالی ایک موٹا قاف ہے اور ایک باریک قاف ہے، ایک باریک کاف ہے اور ایک موٹا قاف ہے۔ لام، لام۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے، لام۔ میم، میم۔ دونوں ہونٹوں کی بیرونی تری کے ملنے سے میم ادا ہوتا ہے، نون، نون۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے، واو، واو۔ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام بند کرنے سے واو، پھر واو ادا ہوگا، ہا، ہا۔ حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے اس سے ہا کو ادا کریں گے، حمزہ، حمزہ۔ حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے وہاں سے حمزہ بھی ادا ہوتا ہے، حمزہ، یا، یا۔ دونوں یا ایک ہی ہیں، پڑھنے میں یہ دو یا، پڑھنے میں ایک ہی یا ہے اور لکھنے میں یہ دو طرح سے لکھنے ہوتے ہیں، ہے ایک ہی یا لیکن لکھنے دو طرح سے ہوتے ہیں، یا، یا۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔